میرا سوال یہ ہے، کیا بیوی کی زکوٰۃ شوہر ادا کر سکتا ہے؟ بیوی اگر صاحب نصاب ہے اور اس کے پاس اموال زکوٰۃ موجود ہیں تو بیسک تو یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ زکوٰۃ کے حوالے سے ہر ایک فرد کا اپنا اپنا اعتبار ہے۔ بیوی وہ صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ اسی پر ہے۔ اچھا، والدہ ہیں، گھر میں والد ہیں، یہ خود شوہر ہیں اور بھائی ہیں، دیگر گھر کے اندر خواتین ہیں۔ کیونکہ کچھ لوگ تو اولاً یہ غلطی اس طرح کی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر کچھ بیوی کے پاس ہے، کچھ ماں کے پاس ہے، بھائی کے پاس ہے، سب کو ملا کر تو گویا کہ سب مل کر صاحب نصاب بن رہے ہوتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کے جو نصاب کا اعتبار ہے وہ سب کا الگ الگ دیکھا جائے گا، مشترکہ اس طرح سب کو ملا کر وہ ایک صاحب نصاب نہیں بنایا جاتا۔ اچھا، اب بیوی اگر صاحب نصاب ہے، اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے تو شوہر اگر ان کی طرف سے زکوٰۃ دیتے ہیں تو بالکل ادا ہو جاتی ہے، جبکہ یہ بیوی کی اجازت سے ہو رہا ہے، یا دلالتاً ایسا ہے کہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ہر سال اسی طرح شوہر ان کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، یا گھر کے اندر بالفعل والد صاحب ہوتے ہیں تو وہ دیگر اپنے گھر والوں کی بھی اسی طرح اپنے بچوں کے جو اموال ہوتے ہیں ان کا حساب کتاب اپنے پاس رکھتے ہیں اور اس طرح ان کی زکوٰۃ وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے، یعنی یہ بھی اجازت میں ہی آتا ہے۔ ایک ہے اجازت صراحتاً ہونا کہ آپ میری زکوٰۃ دے دیں، تو انہوں نے زکوٰۃ ادا کر دی، اور ایک ہے کہ یہ دلالتاً پتہ ہے، انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ زکوٰۃ وہ دے رہے ہیں اور ان کی طرف سے زکوٰۃ کی ادائیگی کی جا رہی ہے، تو ٹھیک ہے، یہ بھی ہے۔ لیکن بیسک فرض کس پر ہے؟ یہ بیوی پر یا جس کے پاس وہ اموال ہیں اس پر یہ لازم ہے۔ یہ مسئلہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ بیوی کی زکوٰۃ اب اتنی بن رہی ہے اور شوہر اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، لیکن اب بیویاں ان کو کہیں کہ آپ ہمارے اموال کی زکوٰۃ ادا کریں، آپ ہی پیسے ادا کریں۔ تو بعض اوقات شوہر اگر کمزور کیفیت میں ہے، اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے، تو پھر بیوی کو خود اپنی زکوٰۃ کا خیال کرنا لازمی ہوگا اور اسے ادا کرنی ہوگی۔ اب آپ کا یہ سوال آئے گا آگے سے کہ بیوی کہاں سے دے، بیوی کون سی کماتی ہے؟ تو دیکھیں، اگر بیوی کے پاس اموال زکوٰۃ اور یہ نصاب اس طرح یہ موجود ہے تو پھر ان کو زکوٰۃ تو ادا کرنی ہوگی، چاہے وہ ان سونے کی زکوٰۃ سونے کے ذریعے سے کرتے ہیں، چاہے وہ پیسہ کسی سے قرض لے کر اس کو زکوٰۃ کے اندر ادا کرتے ہیں، یا اپنا سامان کچھ بیچ کر وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یعنی بہر صورت جس پر فریضہ ہے بیسک اسی پر ہے۔ یہ نہیں کہ وہ کہیں کہ یہ شوہر پر فریضہ ہے، بیوی پر ہے تو بیوی کی زکوٰۃ بیوی پر ہے، شوہر ہے تو شوہر کی اپنی زکوٰۃ اس پر ہے۔ تو اس لیے سب کا اولاً الگ الگ دیکھا بھی جائے، اور ساتھ اس میں یہ چیز بھی دیکھ لی جائے کہ زکوٰۃ بیسک جو ہے وہ کس پر بنتی ہے، کس نے ادا کرنی ہے۔ دوسرا خوش دلی سے دے رہا ہے، بالکل دے رہے ہیں، اجازت ہے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ مگر اب وہاں ہمارے پاس کچھ ایسے مسائل آتے ہیں، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ کچھ شوہر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کمزور ہیں، مالی طور پہ کمزور ہیں، بیوی اپنے میکے سے یا شادی کے موقع پہ زیورات ہیں، کئی ایسی چیزیں اس کے پاس موجود ہیں، اور شوہر کہتا ہے میری اتنی سیلری ہی نہیں ہے کہ میں زکوٰۃ ادا کروں، میرے پاس اتنی پیمنٹ ہی نہیں ہے، اتنے معاملات نہیں ہے میرے کہ میں زکوٰۃ ادا کروں۔ تو گناہ گار کون ہوتا ہے؟ پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ تو گناہ گار ظاہر ہے جو صاحب نصاب ہے، جس کی ملکیت میں ہے، تو اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے وہ خود گناہ گار ہوگا۔ بیوی کی زکوٰۃ اگر ادا نہیں ہوئی تو شوہر کو نہیں کہیں گے کہ وہ گناہ گار ہو چکا ہے، نہیں، یہاں پر اگر صاحب نصاب بیوی ہے تو بیوی کو اپنی زکوٰۃ کی ضرور فکر کرنی ہے۔ میں پھر بھی عرض کر دوں کہ دے رہے شوہر، دیتے ہوئے آ رہے ہیں، اجازت ہے، انڈرسٹوڈ ہے، یہ سب صورتوں میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن اختلاف جب ہو جائے اور جب یہ معاملہ آ جائے کہ میرے پاس پیسے ہی نہیں، میں کہاں سے زکوٰۃ ادا کروں، اور بیوی کے پاس اموال موجود ہے، تو اب بیوی کو خود اپنے طور پر اس مال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔